تمل لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم آیہ نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا جو اس کا پہلا پارٹ تھا سورہ نمل کا، جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا تھا کہ اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے، اور اس نے ایک خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے اور اس میں سبق حاصل کرنے کے لیے۔ آیہ نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اور آگے کیونکہ ہم نے انشاءاللہ سورہ قصص بھی پڑھنی ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل سٹوری ہے۔ تھوڑی سی ہم نے سورہ شعراء میں بھی پڑھی، آپ کو پتہ ہی ہے جو جادوگروں والا قصہ تھا۔ تو آیہ نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم اس سے فائدہ لو، اس کو گرمی اس سے لے لو۔ تو بیسیکلی یہاں سے یہ سٹوری یہاں سے چلتی ہے، کیونکہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس ادھر سے وہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وہ ایک بندہ انہوں نے مکہ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا، مر گیا تھا، تو وہاں سے نکل پڑے تھے، وہاں سے ایجپٹ سے تو مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں پھر انہوں نے ایک بچی سے شادی کی۔ جب اس بچی سے شادی کی تو پھر انہوں نے اس بچی سے شادی کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی یہ شرط تھی کہ آپ کچھ عرصہ یہاں رہیں، خدمت کریں، تو وہ 8-10 سال کے قریب وہاں رہے۔ قرآن میں ہے کہ وہ کچھ عرصہ وہاں رہے، اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی تو پھر وہ وہاں سے نکلے واپس جانے کے لیے۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ اپنے اہل کے ساتھ جا رہے تھے۔ دیکھیں یہاں سب سے زیادہ ذکر اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس لیے ہے کہ جو مکہ میں مسلمانوں کے تھے وہ واقعات بہت زیادہ ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اور اہل کا جیسے میرے میزا نے بھی بتایا کہ اس میں فیملی بیوی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں بیویاں نہیں آتی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بچے سب آتے ہیں، تو اس سے لوگوں نے اہل کا یہ بھی لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے جب آگ دیکھی تو وہاں جانے لگے کہ انہوں نے کہا آپ رکے میں لے کے آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیغمبر بننے سے پہلے بھی جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کے چوزن ون بندے تھے ان کا کردار کیسا تھا۔ ان کا کردار ایسا تھا کہ وہ بہت کیئرنگ تھے، ایسا نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے ایسے ہی بے یار و مددگار چل پڑتے، ان کو بتایا، ریزن بتائی کہ وہ کیوں جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کریکٹر تھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی فیملی کا خیال کرتے تھے، اور یہ ایک اس چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ لفظ اسکالرس کا خیال ہے نستو یوز ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی تھی، وہ تھی تو آگ، لیکن ایسی تھی کہ وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے نا پھر ایک نہیں ملٹیپل ریزن دی ہیں اپنی وائف کو کہ مطلب مجھے جانا ہی ہے، کیونکہ وہ جانا چاہ رہے تھے نا، ایک آپ ہوتا ہے نا آپ کو ضرور جانا ہوتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک تو رستے کا پتہ چل جائے گا، ملٹیپل چیز ریزن یہ دی، دوسری یہ دی کہ آپ یہ بھی کہ اگر کچھ نہ بھی پتہ چلا تو ایٹ لیسٹ جو سردی ہے وہ کم ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ادھر جا کے پتہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے راستے میں تھے تو پھر اس لیے ادھر سے نکل پڑے تھے۔ تو ان کو یہ چیزوں ہیلپ بھی چاہیے تھی، اس زمانے میں اس طرح نیویگیشن نہیں ہوتے تھے نا۔ آیہ نمبر 8 پہ چلیں۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے وہ جو آگ کے ارد گرد ہیں، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ جب وہ ادھر آئے تو جو تفاسیر کی کتابوں میں وہ اس طرح ملتا ہے کہ جیسے ایک درخت تھا، اور نعمان علی خان تو اس طرح اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ وہ گرین سے گرین ہوتا جا رہا تھا، یعنی نور سے نور، لائٹ سے لائٹ ہوتے جا رہا تھا، اور ایسا تھا کہ اس پہ آگ تھی اور اوپر سائڈوں پہ سارے درخت کے ارد گرد آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس طرح تھا کہ وہ آگ جل بھی نہیں رہا تھا، اس طرح کا وہ نور تھا۔ اور کچھ اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ یہ آگ نہیں تھی، یہ کیونکہ نور تھا، اور فرشتے کیونکہ نور سے بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارد گرد وہ پھیلایا ہوا تھا، اور فرشتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کلام کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اب یہ چیزوں میں نا دیکھیں، ان چیزوں میں اتنا نہ پڑھیں کہ یہ کس طرح اس طرح، ہماری نا سوچ جا نہیں سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر جو اللہ کے نام بہت زیادہ یوز ہوئے نا وہ حکیم اور علیم ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے۔ ان چیزوں میں پڑھیں گے نا تو آپ بیسک موٹیو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے۔ تو بیسیکلی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں اللہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں انٹروڈیوس کرایا جو ہے سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہ چیز ہے، اور جو بہت ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، اور یہاں جو یہ آیا کہ یہ بوریکا یعنی بلیسڈ ہے، اور ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ جب گئے اوپر کوئی طور میں تو یہ بلیسڈ جگہ تھی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ جوتی اتار دیں، تو یہ بیسیکلی بلیسڈ بھی تھی کیونکہ یہ بلیسڈ جگہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لائٹ کس طرح آئی اور کس حساب سے آئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو سبحان اللہ رب العالمین ہے
ایک دفعہ ربیہ بن کعب ایک صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے گئے، ہو سکتا ہے کہیں سفر میں کہیں سونے گئے ہو نا کیمپ میں، تو وہ نا ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں نا سننے کے لیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے سونے ہی لگے ہوں گے، تو ان کی آخری جو الفاظ ان کی سنائی دیے وہ یہ سبحان اللہ رب العالمین ہے. سو اس لیے جب اگر سونے کی کوشش کریں نا تو یہ الفاظ بڑا کریں، یہ سنت ہے. تو یہ اس طرح کا، تو یہ انہوں نے سنا. اور ویسے ہی سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو خالی جو سبحان اللہ ہے، ہمیں پتہ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا. یہ جو نماز کے بعد ہے نا، یہ تو ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی ہے کہ آپ جب سونے لگتے ہیں، سونے جاتے ہیں نا رات کو، تو بھی 33 دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 دفعہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد جب حضرت علی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی نا، تو اس کے بعد میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میں نے یہ نہ پڑھا ہو. تو یہ بھی ایک سنت ہے، کیونکہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایسی چیزیں پتہ چلیں جس سے بہت زیادہ اللہ کی رحمت رہے ہمارے اوپر. تو وہ یہ ان میں سے یہ بھی چیز ہے. اور یہ سبحان اللہ رب العالمین بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز ان کے کانوں میں گونجی. تو بیسیکلی وہاں جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انہیں یہ آواز آئی، اور انہوں نے کہا اے موسیٰ میں ہی خدائے عالم و دانا ہوں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، العزیز الحکیم، یعنی میں ہی سب سے زیادہ ڈومیننٹ، اور میں ہی حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، یعنی میں ہی غالب آنے والا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنا معجزہ بتایا. یہ بالکل ایک بہت بڑا، دیکھیں یہ حضرت ایک نبی کے لیے کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں. حضرت ایوب علیہ السلام تھے نا، تو وہ جب بہت بیماری میں تھے، تو ان کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا وہ ٹائم بہتر تھا یا یہ صحت والا ٹائم جب وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری بلیسنگز ان کو واپس کر دی تھی، بھلے بہت زیادہ کر کے واپس کر دی تھی، تو یا وہ ٹائم آپ کا ٹھیک تھا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میرا وہ ٹائم بہتر تھا جب میں بیمار تھا، کیونکہ اس وقت اس میں کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مجھے آواز آتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا حال ہے. تو یہ والی ایک ایسی فیسلٹی ہے جو بندے بہت انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور یہ جنت میں لوگوں کو ملے گی، یہ عام لوگوں کو نہیں ملے گی، یہ جنت میں بھی لوگوں کو ملے گی. تو اس لیے ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا آنر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بات کر سکتے تھے. کہ نارملی تو ہم جتنے بھی پیغمبر پڑھتے ہیں حضرت جبرائیل ہی آتے تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے، وہ تو معراج پہ بھی گئے تھے، میں ویسے کہہ رہی ہوں. لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو آنر کیا اور بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہیں. آیا نمبر 10 پہ چلیں جی. اور اپنی لاٹھی ڈال دو. اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ عصا کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھی، اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس سے جو ہوں وہ مختلف کام کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے اس کے کام ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اپنی عصا جو ہے ڈال دو. جب اسے دیکھا تو انہوں نے ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو جب اسے دیکھا تو اس طرح بل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو جب انہوں نے آبویسلی جب یہ لفظ جان آیا ہے، جیسے رمیزہ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے ورڈ ٹو ورڈ میں ہمیں ایکسپلین کر دیا. تو صوبان تو اس وقت تھا نا جب وہ فرعون کو پہلی دفعہ دکھانے گئے تھے نا. تو حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس جا رہے تھے، تو پہلے اللہ تعالیٰ اب ان کو ٹرین کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں نا، ایک بندے کو ٹرین کرنا بھی تھوڑے تھوڑے سے پروگریس کر رہے ہیں نا. تو پہلے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ایک ہلکا پتلا لمبا سا سانپ پہلے دکھایا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے. جب وہ فرعون کے ادھر گئے نا، تو ہم نے شورا میں پڑھا کہ وہ صوبان تھا، وہ اتنا بڑا بن گیا تھا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے اگر اتنا بڑا سانپ ہی کوئی اور ہوتا اور اس کے سامنے فرعون کھڑا ہوتا اور اس کی لاٹھی سانپ بن جاتی، تو وہ سانپ اڑاتا، فرعون کے منہ پہ مارتا اور کہتا کہ اس کو ڈس ہی لے، کہانی ڈن کرتے. لیکن اس طرح معاملے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیے نا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرین کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹائم دیتا ہے. اب ایسے تو نہیں جیسے اس کو میسج دیا ویسے اس کو ڈس لیتا سانپ اور ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے رحیم، اور پیچھے بھی ہم العزیز الرحیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے. اور ابھی بھی جو دنیا میں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ بچے مر رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دکھا رہا ہوتا ہے. اور لوگوں کو کئیوں سے آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے اور وہ اس میں اتنا ظلم ہے اور اس میں یہ، کبھی آپ اس کی تفصیل کسی ایسے رینڈم کسی سے کریں گے نا، تو وہ آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے صحیح بنائی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا جینا دوبر کر لیتے ہیں اور اتنی زندگی تنگ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حساب آتا ہے، تو تبھی معاملے سیٹ ہوتے ہیں. تو یہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ اس طرح یہ سانپ بن گیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیس بنا رہا ہے ان کی کہ اس طرح یہ سانپ بن گیا. اور جیسے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر بھی جو ہے نا وہ عام انسان ہوتے تھے، تو وہ فوراً ہی ڈر گئے. یہاں کوئی سانپ آ جائے ہم کیسے ڈر جائیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا فیتھ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میرے ابو جو ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ پکے مسلمان تھے، بلی سے ڈرتے تھے. میں نے ساری زندگی بلی اس لیے جب تک میرے ابو زندہ سے نہیں رکھ سکی کہ میرے ذہن میں تھا کہ ابو ڈرتے، ابو کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس نے بلی
رکھ لیے, حالانکہ انہوں نے کبھی یہاں آنا بھی نہیں تھا, وہ کتنی دور رہتے ہیں, لیکن اسٹل وہ ایک بات ہے نا کہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو اب اور حالانکہ وہ کتنا پیارا جانور ہے اور کتنا سافٹ جانور ہے, بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا, لیکن وہ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ نیچرل فیئرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالے ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کتنے اسٹرانگ آدمی تھے, آپ خود سوچیں, ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہے جس نے پنچ کیا اور بندہ مر گیا, وہ مارنا تو نہیں چاہ رہے تھے اس کو, پنچ کیا اور بندہ مر گیا, اتنی ان کی اسٹرینتھ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اور ٹریول کر کے وہاں سے اکیلے مدین گئے, پھر وہاں رہے. تو سوچیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسے ڈر گئے تو وہ بھاگ گئے اور جلدی وہاں سے نکل گئے. ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, اور اسلام میں بھی یہ کہ آپ اپنی سیفٹی کا تو خیال کریں. تو وہ ظاہری سی بات ہے, انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ خوف کی وجہ سے وہاں سے نکل گئے, اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, کوئی نماز میں جیسے آپ کے بیچ میں آ جائے تو پھر آپ کتنا ڈریں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اللہ کا وہ نہیں کیا, لیکن وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اپنی سیفٹی کا بھی ایک عالم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرو مت, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو یہ دکھا رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر رہے تھے نا, تھوڑا تھوڑا کر کے تیار کر رہے تھے. تو موسیٰ ڈرو مت, ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, یعنی پیغمبر جو ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ رسول ہیں, آپ ایک چوزن ون ہیں. اور آپ کو یہ میں بتا دوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب وحی آئی تھی غار ہیرا میں, ہم نے پڑھا ہی ہے, وہ کتنے گھبرا گئے تھے, اتنے گھبرا گئے, واپس آئے, بی بی خدیجہ کو بتایا, وہ گھبرا گئی, پھر وہ اپنے کزن کے پاس ان کو لے گئی, پھر اس طرح پھر. اور جب انہوں نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا, اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ پلیس میں کھڑے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا, تو حضرت جبرائیل کے کیونکہ 600 کے پر تھے, بہت زیادہ پر تھے, پورا آسمان کور کر لیتے تھے, تو وہ خوف زدہ ہو گئے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر بعد میں حضرت جبرائیل ان کے کیسے تھے, دوست تھے, اور بلکہ ویٹ کیا کرتے تھے کہ وہ کب آئیں گے. تو یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اپنے خاص چوزن ون بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کی پریزنس میں, اور اللہ تعالیٰ جن کو چوز کرتا ہے, جن کو چوزن ون کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت بھی کرتا ہے. اب دیکھیں آگے اس نے کس کے پاس جانا ہے, آگے انہوں نے کس کے پاس جانا ہے, انہوں نے جانا ہے فرعون کے پاس. اور فرعون کتنا ٹائرنٹ ہے, کچھ بھی کر سکتا تھا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی بندہ بھی چوزن ون ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا خیال, آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو آپ تو پیغمبر ہیں اللہ کے خاص بندے چنے گئے ہیں. اور آگے کیا ہے, ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. اب دیکھیں, اگر تو آپ اس کو پچھلی آیت سے جوڑ دیں گے نا, اللہ, ہاں اگر اس نے ظلم کیا, تو بیسیکلی یہ کہ اگر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہو کہ میں نے ایک بندہ مارا ہوا ہے اور میں اس قابل کہاں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آنر دے دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ظلم کیا, جس نے غلطی کی, لیکن پھر وہ اپنے آپ کو ڈرا اور اس نے توبہ کی اور اپنی قصور اور توبہ کی اور اپنا قصور مانا, تو پھر اللہ تعالیٰ نا تانے نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ ہم تانے دیتے ہیں کہ تم فلانے وقت میں ایسے تھے, فلانے وقت میں ویسے تھے, اب ایسے کیسے ہو گئے ہو, یا تم ایسے بات کرتے اور ہو ایسے. تو ہمارا یہ انسانوں کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ کام, اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے. کیونکہ کیا معاملہ تھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان سے غلطی ہو گئی, بندہ مر گیا, جو ان کی انٹینشن نہیں تھی, تو فوراً انہوں نے یہ سورہ قصص میں آیا نمبر 16 میں ہم آگے پڑھیں گے, فوراً وہ کیا کہنے لگے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, مطلب مجھے اللہ معاف فرما دے, میرے سے غلطی ہو گئی. تو فوراً ہی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ تو بندہ تھا اسی قابل. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ جب آپ اللہ سے, اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی امپورٹنس بتائی ہے کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی معاف کر دیتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے. بالکل یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے واشی تھا نا. آپ کو میں یہ بتاؤں, اس کی اتنی ڈیٹیل میں جانے جاتی, وہ پتہ ہی آپ کو, اس نے حضرت حمزہ کو کیا تھا. حضور کچھ عرصے بعد نا, فتح مکہ کے بعد, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمان ہونے میں وہ کس طرح آیا, پہلے وہ اس نے دیکھا اب جہاں مسلمانوں کا پورا وہ ہو گیا ہے, رولنگ ہو گئی ہے, تو پہلے ایک سٹی جا رہا, پھر دوسری سٹی جا رہا, مطلب ہر جگہ ہی مسلمان کنٹرول کیے جا رہے تھے نا. تو ایک بندے نے اس کو کہا کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, یہ ان کا طریقہ ہے. تو اچھا, وہ یہ سوچ کے مدینہ شریف چل پڑا. جب وہ مدینہ شریف چل پڑا, ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا منہ ایسے ڈھکا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک بصارت کہہ دیں یا سمجھ یا فہم دیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم واشی ہو تو تم کیسے, تم نے حضرت حمزہ کو مارا نا, ان سے پوچھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں واشی ہوں, اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح مارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, آپ مطلب زیادہ میرے سامنے نہ آئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بہت زیادہ وہ دکھ لگا ہوا تھا, لیکن انہوں نے معاف کر دیا. لیکن وہ پھر کیا کرتا تھا, وہ 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں رہا, لیکن وہ نا بالکل سائڈ پہ بیٹھا رہتا تھا کہ ان کے ساتھ اس کا ٹاکرا نہ ہو جائے, وہ ان کو زیادہ نظر نہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب نہ ہو.
لیکن اس کے دل میں تھا کہ اس نے اتنا زیادہ وہ کر دیا. تو جب حضرت ابو بکر کے ٹائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی مسلمہ بن کذاب نے ایک جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر کے ٹائم وہ بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر جنگ کا وہ کر دیا. تو اس نے ایک ایم بنایا کہ میں نے اتنی وہ ایک مسٹیک کر دی ہے نا، تو میں نے ایک اتنے نیک آدمی کو، شیر خدا تھے نا حضرت حمزہ، کو مارا ہے، تو اب میں ایک ایسے بندے کو مارتا ہوں جو اسلام کے کا بالکل ایک ورسٹ آدمی ہے، رائٹ، وہ جو مسلمہ بن کذاب تھا. ظاہر سی بات ہے جس نے نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا وہ کر دیا، دعویٰ کر دیا، کتنا وہ ورسٹ ہوگا، تو وہ اس کو ماروں گا. تو وہ جب اس کو، بس میں ان شارٹ آپ کو وہ کر رہی ہوں کہ جب اس کو مارنے لگا نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک خاص طریقہ تھا باشی کا کہ وہ ایک اینگل سے مارتا تھا، ایک اینگل سے تیر مارتا تھا اور ایک اینگل سے وہ آر پار ہو جاتا تھا. اتنا وہ ٹیلنٹڈ تھا، اسی وجہ سے وہ ہند اس کو ساتھ لے گئی تھی. لیکن جب وہ اس کو مارنے لگا نا، تو ایک صحابی تھے، وہ بھاگے بھاگے آئے، ان کو تھا کہ میں مار دیتا ہوں. تو وہ جلدی جلدی وہ پہلے اینگل دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے سوچا میں نے، کیونکہ اس کا ایک ایم تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ دی، کیونکہ ان کے دل میں اتنا گلڈ تھا. جب آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اچھا کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ وہ دی. تو وہ صحابی نہیں کر پائے اور انہوں نے جلدی جلدی کر کے ان کو مار دیا. تو اس سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جب آپ سے کوئی برائی کسی سے ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہیلپ کرتا ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے. تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے اس نیکی میں ہیلپ کی، تو تاکہ ان کے دل میں تھوڑا سا وہ ختم ہو جائے، گلٹ ختم ہو جائے. اور دوسرا، اگر آپ اس کو ایسے نارمل لیں، اس آیت سے نہ جوڑیں، تو اللہ تعالیٰ یہی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیونکہ اس وقت توبہ کر لی، فوراً ہی ریپینٹ کر لیا اگر غلطی کی اور اس پہ شرمندہ بھی تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر نارمل نہیں، کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ برائی کرتا ہے اور پھر نیکی کرتا ہے اور برائی چھوڑ دیتا ہے، توبہ اس طرح نہیں کہ توبہ صرف ہم نے جو ہے وہ صرف تسبیحیں ہی گھمانی ہیں، صرف تسبیحیں نہیں گھمانی، تو توبہ پراپر ہے. میں طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا سن رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ طارق جمیل صاحب ایسے تھے کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں گانے کے شوقین تھے، اور یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ اتنے شوقین تھے کہ لوگ مجھے جانیں اور میں ایک سیلیبریٹی بن جاؤں، اور مطلب میری لوگ تصویریں لیں، آٹوگراف لیں. تو ظاہر وہ تو پھر تبھی ہوتا ہے جب ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. تو لیکن جب ان کا دھیان اللہ کی طرف گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ اس حد تک نہیں گئے تھے جس حد تک جنید جمشید تھے، تو وہ انہوں نے شروع سے ہی چھوڑ دیا. تو لیکن اسی لیے کسی کو پتہ نہیں زیادہ ان کا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑ دیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دل میں خواہش تھی نا کہ وہ سیلیبریٹی بن جائیں، تو وہ سیلیبریٹی تو بن گئے. کتنے سنگر ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں، آج آپ کو اس کا گانا پسند ہے، کل اس کا گانا پسند ہے، وہ ختم، پچھلا ختم، نیا آ گیا. لیکن جو عالم ہوتا ہے، جیسے اسرار صاحب ہیں، عالم ہوتا ہے، وہ تو ان کا تو لانگ کام رہ جاتا ہے. اور کتنے عالم ہوتے ہیں جو اتنے بڑے سیلیبریٹی، چند ہوتے ہیں، سنگر تو ہزاروں ہوتے ہیں لیکن عالم تو چند ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اس جگہ پہنچا دی کہ ہر کوئی کہتے ہیں طارق جمیل صاحب آئے ہیں، طارق، مطلب ہر کوئی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سیلیبریٹی بنا دیا. جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا کام چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام میں جو اچھائی آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کام میں ہی آپ کو وہ چیز بھی عطا کر دیتا ہے جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، بھلے اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے. تو سوچیں اب انہوں نے اپنی آخرت بھی بنا لی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کر دیا. اور اس لیے اسٹرگل کریں، لیکن اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ آپ کو پراپرلی، آپ اپنے آپ کو چینج بھی کریں اور برائی سے توبہ